بانی پی ٹی آئی کو اقتدار میں لانے والوں میں فیض حمید سر فہرست تھے۔ دونوں کی پارٹنرشپ 9 مئی کو بھی تھی اور بعد میں بھی چلتی رہی۔ شہادتوں سے سامنے آئے گا کہ کس طرح 2018 میں دھاندلی کی گئی۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو میں خواجہ آصف نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کے دور اقتدار میں بہت سے سویلینز کا ملٹری ٹرائل ہوا۔ بانی پی ٹی آئی بھی اس میں برابر کے ملوث تھے۔ فیض حمید سب کچھ اکیلے کر رہے تھے۔ یہ کیس اپنے اصل کردار تک پہنچے گا جو کہ بانی پی ٹی آئی ہیں۔ بانی کو نظر آ رہا ہے کہ فیض حمید ان کے خلاف کتنے شواہد دے سکتے ہیں، اسی لیے وہ بھی اسے زائد کوششیں کر رہے ہیں۔ بہت ہو گیا، اب 9 مئی کی جو دھول ہے وہ بیٹھنی چاہیے۔ اب وقت ہے جناب اسپیکر، ہم بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو انصاف ملنا چاہیے۔ بہت ہو گیا، 9 مئی کی دھول بیٹھنی چاہیے، کمیشن بنائے، ذمہ داروں کا تعین کر کے سزا دی جائے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ اگر فائرنگ ہوئی ہے تو اس کے ذمہ داروں کا تعین تو ہونا چاہیے۔ ہمارے مظاہرین میں سے کسی کے پاس اسلحہ نہیں تھا۔ اب بھی وقت ہے ہمیں انصاف دیا جائے۔ ہم نے کمیٹی اس لیے بنائی کہ غلطیوں کو ٹھیک کریں، اس کو کمزوری نہ سمجھیں۔ اپوزیشن کا پارلیمانی فلور پر آ کر بات کرنا قابل تحسین ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا کہ عمر ایوب نے لشکر کسی چھوڑ کر پارلیمانی آنے کو ترجیح دی ہے، جس کو سراہتا ہوں۔ پارلیمان میں دلیل اور منطق سے بات ہوتی ہے۔ اسلام آباد عوام نے ہمیشہ اسی چیز کا مینڈیٹ دیا ہے۔ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی پر سب کو متفق ہونا چاہیے۔ مدارس کے رجسٹریشن کا معاملہ، جمعیت علماء اسلام کا اسپیکر قومی اسمبلی کو خط۔ مولانا فضل الرحمان کے قانونی مشیر سینیٹر کامران مرتضیٰ نے خط لکھا، صدر کی جانب سے لگائے گئے اعتراضات کی تفصیلات طلب۔ 2019 سے اب تک 18,600 مدارس وزارت تعلیم کے ساتھ رجسٹرڈ ہو چکے۔ وزارت تعلیم کی تحت مدارس کا نصاب دنیا کی کسی طاقت میں تبدیل کرنے کی طاقت نہیں۔ اس حوالے سے پروپیگنڈا بے بنیاد ہے۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل علامہ حافظ طاہر اشرفی نے واضح کر دیا، کہا کہ کوئی مدارس کو وزارت صنعت کے تحت رجسٹرڈ کروانا چاہتا ہے تو ہمیں اعتراض نہیں، لیکن عقلی، علمی اور قانونی طور پر تعلیم سے منسلک اداروں کو وزارت تعلیم سے منسلک ہونا چاہیے۔ پی ٹی آئی احتجاج سے متعلق اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر کی خلاف ورزی پر توہین عدالت کی درخواست۔ عدالت نے وزارت داخلہ کو رپورٹ جمع کرانے کے لیے مزید وقت دے دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے دوران سماعت ریمارکس دیے کہ عدالت کا سادہ سا آرڈر تھا کہ امن و امان بحال رکھنا ہے، لیکن آپ نے اس معاملے کو اتنا پیچیدہ بنا دیا۔ سپریم کورٹ میں فون ٹیپنگ سے متعلق کیس کی سماعت۔ جسٹس محمد علی مظہر نے پوچھا، کیا فون ٹیپنگ سے متعلق کوئی قانون سازی ہوئی؟ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ 2013 سے قانون موجود ہے، آئی ایس آئی اور آئی بی نوٹیفائیڈ ہیں۔ جسٹس محمد علی مظہر بولے، قانون کے مطابق تو فون ٹیپنگ کے لیے صرف جج اجازت دے سکتا ہے، کیا کسی جج کو اس مقصد کے لیے نوٹیفائی کیا گیا ہے؟ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ فون ٹیپنگ کا قانون مبہم ہے۔ جسٹس امین کا کہنا تھا کہ ہمیں رپورٹس یا قانون میں دلچسپی نہیں، نتائج چاہیے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی، کاروبار کے دوران 1300 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ہوا۔ ایک موقع پر 100 انڈیکس 1,10,950 پوائنٹس پر جا پہنچا۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان کے لیے $20 کروڑ قرض کی منظوری دے دی۔ قرض کی فراہمی بجلی کی تقسیم کے نظام میں جدت کے لیے استعمال ہوگی۔ تقسیم کار کمپنیوں کا پائیدار بجلی فراہم کرنے کی استعداد میں اضافہ ہوگا۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ ابتدائی مرحلے میں 3 بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کو تعاون فراہم کیا جائے گا۔ لیسکو، میپکو اور سیپکو اپنے ریجنز میں پائیدار توانائی کے لیے مؤثر کردار ادا کریں گی۔
بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی ناقص کارکردگی سے قومی خزانے کو 281 ارب روپے کا نقصان ہو گیا۔ نیپرا کے مطابق بجلی کی تقسیم کار کمپنیاں بشمول کی الیکٹرک نیپرا کے ٹارگٹ حاصل کرنے میں ناکام رہیں۔ ریگولیٹری اتھارٹی نے ڈیسکوز کو ہدایات اور رہنمائی کی تھی، لیکن اس کے باوجود لاسز کو مخصوص ٹارگٹ تک نہ لایا جا سکا۔ ملک بھر میں انٹرنیٹ کی سست رفتاری کے خلاف درخواست۔ لاہور ہائی کورٹ نے پی ٹی اے اور متعلقہ حکام کو نوٹس جاری کر دیا۔ انٹرنیٹ کی رفتار سست کرنے کا اقدام چیلنج۔ درخواست گزار نے کہا کہ انٹرنیٹ کی سست رفتار کی وجہ سے شہری پریشان ہیں۔ پاکستان تاجکستان کے درمیان 7واں مشترکہ کمیشن اجلاس۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری کا کہنا ہے کہ پاکستان اور تاجکستان کے درمیان گہرے دوستانہ تعلقات ہیں۔ پاکستان ترکیہ کے بعد دوسرا ملک تھا جس نے 1991 میں تاجکستان کی آزادی تسلیم کی۔ پاکستان تاجکستان کے ساتھ تجارتی تعلقات بڑھانا چاہتا ہے۔ تاجکستان کو وسط ایشیا میں اہمیت حاصل ہے۔ خیبر پختونخوا دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے۔ گورنر فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں کسی بھی جگہ جاتے ہیں تو صوبے میں دہشت گردی کا پوچھا جاتا ہے۔ کرم کو اسلحے سے پاک کرنا ہوگا۔ عدم برداشت اور انتہا پسندی سے ملک کو نقصان پہنچتا ہے۔ امن کے لیے تمام اسٹیک ہولڈرز کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ سیاسی جماعتیں بیٹھیں گی تو سیاسی عمل آگے بڑھے گا۔ پی پی رہنما قمر زمان قاہرہ کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی نے کبھی نہیں کہا کہ پی ٹی آئی سے مذاکرات نہیں کرنا چاہتے۔ پانی کی تقسیم کے معاہدے سے ہٹنے کی ضرورت نہیں۔ شازیہ مری نے کہا کہ سازش کے تحت سندھ کو سزا دی جا رہی ہے۔ سندھ میں موٹر ویز کے ساتھ جو سلوک کیا گیا وہ سازش لگتی ہے۔ پاکستان میں چیمپئنز ٹرافی کا انعقاد۔ بھارت کا پاکستان میں کھیلنے سے انکار۔ آئی سی سی کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا۔ تاحال شیڈیول بھی جاری نہ ہو سکا۔ پاکستان کے ٹاپ آفیشل کی انٹرنیشنل کونسل سے اہم بات چیت جاری۔ رواں ہفتے اہم پیش رفت کا امکان۔